سالار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت بکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بکے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سالار سکندر، رمشا ہمدانی۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، آج اس کی سالگرہ تھی، مگر رمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا۔ پھر اس نے بکے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکا دیا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کارڈ اور بکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب رمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے داخل ہوتے ہی کہا۔ سالار مسکرایا۔ تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی، جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا، سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کا بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب، یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا، چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے، اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست تو نہیں ہوئے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں، آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی وجہ تو ہوگی؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی، اس بار تو سارے اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے اسٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے تو ڈنر پر لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں؟ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پالمر نے بڑی گرمجوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی
وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا، پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واؤ، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں؟ فرقان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس، وہ یکے بعد دیگرے ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹس دیے ہیں تمہارے کولیگز نے۔ صرف ایک کولیگ نے، سالار نے مداخلت کی۔ یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں۔ کس نے؟ رمشا نے۔ فرقان نے اپنے ہونٹ سکیڑے۔ تم جانتے ہو یہ سب گفٹس 1-1.5 لاکھ کی رینج میں ہوں گے۔ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی ہی 50,000 کی ہے۔ کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی… فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشا مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ سالار نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو تم میں بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی۔ فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم بہت کنوارے رہ لیے، لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر لو۔ جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے میں کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سالار، تم دن بدن بہت امپریکٹیکل کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ تمہیں اب سیٹل ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو، اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو، مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور کم از کم دوسرے کی بات پر کچھ کہہ ضرور دینا چاہیے۔ فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع کے سامنے تقریر نہیں کر رہا۔ فرقان نے کہا۔ تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ میں بھی سوچتا ہوں، مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ سالار نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا۔ لیکن سالار، یہ سب چیزیں تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہیں۔ سالار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا اور اب وہ رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سالار، میں اپنے فرینڈس کو اتنے ہی مہنگے گفٹس دیتی ہوں۔ رمشا نے وضاحت کی کوشش کی۔ یقیناً تم دیتی ہوگی، مگر میں نہیں لیتا۔ اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی بھی لا کر تمہیں واپس دے دوں گا، سالار نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔
رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ سالار ہمیشہ کی طرح اس دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں۔ میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے مجھے پیر کامل مل گیا ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی۔ آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میں پیر کامل نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے کہا، آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے۔ اس شخص نے اصرار کیا، ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں، کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے؟ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی، اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟
کچھ دیر خاموشی، پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر تو بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک کمپیئر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے، انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن آمیز انداز میں ڈاکٹر سبتلی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر سبتلی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر سبت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے، وحی اترتی ہے اس پر، اور وحی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائیں، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے؟ کون ہے
جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے۔ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے۔ پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوتے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کس شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر سبت علی کہہ رہے تھے، وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا۔ آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا؟ اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے خود مانگے، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا قرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوۂ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنی ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر سبت علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند 100 لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا ہوں، دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی ہے میں نے؟ ڈاکٹر سبت علی خاموش ہو گئے۔
کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ۔ مگر آج وہ وہاں بیٹھے پہلی بار امامہ ہاشم سے حسد کر رہا تھا۔ تھی کیا وہ؟ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا IQ لیول تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا، اور میں جس کا IQ لیول 150 پلس ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔
وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بے تابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے، پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بُکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف سالار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پرپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں، جو کچھ کارڈ میں لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مرد جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ اور گرومڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا مگ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں،
1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا؟ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ کچھ ایسا ہی ہے سالار۔ تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو؟ ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو؟ رمشا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ I can't believe it۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگز ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا۔ سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔